السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حسن انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن، پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو۔ ناظرین، آج جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا منفرد ہے، تھوڑا سا اپنی شخصیت کے بارے میں۔ جو ہمارے مہمان ہیں، بلکہ یوں کہوں تو جو مہمان خصوصی ہیں، ان کا جو ادارہ ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے تقریباً 50 سے 60 لاکھ لوگوں کو ایوری ایئر اینولی ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، کنسلٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہر سال یہ ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہر سال ان کا جو بجٹ ہے وہ اور بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا یہ ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے لوگ ان پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں، اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ود ان دا نیشن اینڈ ایون انٹرنیشنل۔ اب ان کی جب شخصیت کے بارے میں بات کریں تو انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہیں۔ اچھا، جب کوئی پریشانی ان کی طرف آتی ہے، یا کوئی بجٹ کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، یا کوئی انسٹیٹیوٹ کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تو ان سے یہی سنا جاتا ہے کہ یہ مصلح بچھاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، ان کا رب ان کو دے دیتا ہے۔ تو بہت عجیب بات بھی ہے ہم جیسے جنریشن کے لیے، جو بہت مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، جو یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ بہت بڑے مثال ہیں جب اسپرچولی بھی بات آتی ہے، اس حساب سے بھی بہت بڑے مثال ہے کہ لازمی سی بات ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ایک ہیں، اور ماشاءاللہ سے پاکستان پہ جتنا انہوں نے کام کیا ہے، اگر ہیومینٹی کا کوئی سب سے بڑا نام ہے اس وقت پاکستان کا، تو وہ ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ہیں۔ میں نے گیس کا تو خیر نام لے دیا ہے، تھوڑا سے بعد میں لینا تھا، لیکن بہرحال میرے لیے تو یہ پرائڈ آف دا نیشن ہے، لیجنڈ آف پاکستان ہے، ایک ایسا اثاثہ ہے، ایک ایسا ایسٹ ہے پاکستان کے، جو پاکستان جب تک ہے، جب تک ان کا نام رہے گا، اور پاکستان تو ویسے بھی قیامت تک رہے گا۔ تو ویلکم کریں گے ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے میں نے کہا ہے آپ ایک ایسٹ ہیں، اور آبویسلی تھوڑا سا بلڈ اپ مومنٹ ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ دیگر و بیشتر ٹی وی چینلز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، میڈیا میں انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں، جس طرح سے ابھی لائیو ہونے سے پہلے آپ کے ساتھ پکچر کھنچ جاتی ہے، اور لوگ آبویسلی آپ سے ایک ایموشنل کنیکشن بن گیا ہے۔ اب اگر ہم اسٹرگلنگ ڈیز کے بارے میں بات کریں، یا اس دن کے بارے میں بات کریں جو آپ کا مشن اور ویژن تھا، تو اس وقت تو آبویسلی سب کچھ آپ کے دماغ میں ہی تھا، کچھ یہ نہیں تھا جو ابھی تک ہے۔ بالکل۔ تو اگر میں تھوڑا سا ریوائنڈ کرنا چاہوں، میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہ رہا ہوں، تو ابھی جو ہے وہ آپ کا اتنا بڑا سٹاف ہے ماشاءاللہ سے، 14,000 میں نے قریب جو سنا ہے، اور اتنا بڑا نیٹ ورک بن گیا ماشاءاللہ سے۔ بٹ اس زمانے میں، جس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی فنڈ نہیں تھے، آپ کے صرف چند دوست تھے جن کی آپ آبویسلی اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور آج تک آپ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے اسپاؤس نے جتنا سپورٹ کیا ہوگا اس وقت، کیونکہ اسٹرگلنگ ٹائم کے وقت آپ اپنے پارٹنر کو اس حساب سے ٹائم نہیں دیتے، اپنے بچوں کو اس حساب سے ٹائم نہیں دیتے، آپ اپنے مشن اور ویژن کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ذرا بتائیں کہ ایز اے اسپاؤس انہوں نے کس طرح سے آپ کو سپورٹ کیا، اور کیا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے تو دکھ رہا ہے کہ ہے، لیکن اس کے بارے میں ذرا اگر ڈیفائن کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، نے ایسے الفاظ بولے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ واقعی میرے میں ہیں کہ نہیں ہے، اور میں اللہ کرے کہ آپ کی زبان میں برکت ہو، نہیں، میں شاید کم بولا، اور اللہ میاں اس کو قبول فرمائے، جو بھی ہے، جو بھی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں انہی کی، اگر وہ نہ ہوتا ہے تو ہم یہ نہ ہوتا، اور ہم اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا، کہ ساری عمر پہ بھی سجدے میں پڑے رہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، کوئی بھی سوسائٹی میں کوئی بھی جو بھی شخص، پہلے تو میں ایک تصحیح کروں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہر جو کامیاب مرد ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں پیچھے نہیں ہوتی، ساتھ ہوتی ہے، ساتھ ہوتی ہے، پیچھے کوئی بھی ہم برابر ہیں، اور عورت کا بھی وہی مقام ہے، رادر کچھ اگر دیکھا جائے تو وہ بہتر مقام ہے مرد سے۔ اور بہت دفعہ ہوا کہ پوچھا گیا تو پہلے ماں کا نام آیا، ماں کا نام آیا، ماں کا نام آیا، پھر چوتھے نمبر پہ باپ کا نام آیا۔ تو وہ اس لیے ان کی، اور انفارچونیٹلی ہم لوگ وہ مقام نہیں دیتے جو کہ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بس پکڑ نہ کرے ہم لوگوں کی وہاں پر۔
اس کے بغیر تو آپ کوئی کام کر نہیں سکتے، اس سپورٹ کے بغیر. اور میرا جو ہے، اور میری جو وائف ہے وہ میری فرسٹ کزن بھی ہیں، اچھا پھوپھی کی بیٹی ہیں. میں تو بیسیکلی میرا تعلق پشاور سے ہے، لیکن میں کراچی میرے فادر کراچی آ گئے تھے، تو میری تعلیم اور پیدائش کراچی کی ہے، وہ وہاں پلی بڑھی ہیں. تو میں جب یہ کام شروع کر رہا تھا، جب میں پہلے تو میں اپنا جو کارڈیاک سرجری کا جو پہلے اسپیشلٹی جب میں چوز کر رہا تھا، تو میں نے پہلے ان سے بات کی تھی. اس وقت ہماری جو ہے نا منگنی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پہلے مشورہ کیا تھا کہ دیکھیں میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اس میں کارڈیاک سرجری میں ٹائم بہت لگتا ہے، آپ کو ٹریننگ کے لیے 4-5 سال لگ جاتے ہیں، اور وہ ٹف ٹائمنگز ہوتے ہیں کہ آپ ایک دن جاتے ہیں تو دوسرے دن رات کو آتے ہیں، اور یہ پھر دوسرے دن مطلب سونے ہی آتے ہیں، پھر دوسرے دن چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں نے سے مشورہ کیا تھا، میں نے کہا دیکھیں میں یہ کر رہا ہوں، اگر یہ اس لائف سٹائل کے ساتھ اگر آپ ساتھ دیں گی میرا تو یہ ہو سکتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، بہت ٹف ہے، تو میں پھر جنرل سرجری کروں گا، تاکہ اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا خواب ہے، جو آپ اس کو کریں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں. تو الحمدللہ اسی طرح تو قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں ان کو بھی، اور بچوں کی بھی قربانی ہوتی ہے. تو وہ تو اس کے بغیر تو یہاں پہنچ نہیں سکتے، اور ان کی بھی اور بچوں کی قربانیوں کے بغیر ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بچوں کے بارے میں بات کریں تو بچوں کی جو قربانی ہیں، آبویسلی بچے چاہتے ہیں کہ ٹائم ان کو دیا جائے. اب اس وقت آپ آبویسلی ٹائم ادھر بھی دے رہے تھے اور ادھر بھی دے رہے تھے، آبویسلی آپ کو تھوڑا سا جگلنگ کرنے میں مشکل ضرور ہوتی ہوگی. تو اس وقت بتائیں کہ کس طرح سے آپ اس کو کیٹر کرتے تھے؟ دیکھ اس میں اتنی مشکل ہوتی نہیں ہے، اگر آپ کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہو. اچھا، ٹائم مینجمنٹ آپ کی اچھی ہو، اور آپ کا جو ہے نا اپنے کوالٹی ٹائم ان بچوں کو دینا ہے، اور اس حساب سے کرتے تھے. جیسے کہ میں جو ہے بچوں کو، کیونکہ ہم تو بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھتے ہیں نا، تو یوں نہیں بڑا ہوتے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب جاتے ہیں تو سو رہے ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں. تو ایک دن میرا بڑا بیٹا 2.5 سال کا تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ایک دن بابا ہمارے گھر آئے تھے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، روز آتے ہیں، تم صبح سو رہے ہوتے، جب جاتے ہیں تو سو رہے ہوتے. تو اس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بچوں کو اسکول خود چھوڑوں گا. اچھا، تو نرسری سے لے کے یونیورسٹی تک وہ کرتے رہے. تو کوالٹی ٹائم پھر جب چھٹی کے وقت ہوتا تھا، پھر کبھی جیسے ہاسپٹل جانا ہے، چھٹی کے دن راؤنڈ کرنا ہے، تو میں ساتھ لے جاتا تھا ان کو. ان کو میں نے رکشے میں بھی بٹھایا، پھر ان کو میں نے ویگن میں بھی بٹھایا. تو وہ ان کے لیے وہ چیریش یاد کرتے ہیں کہ جی میں طارق روڈ پہ رہا کرتا تھا، وہاں سے ہم جو ہے M1 جایا کرتی تھی سول ہاسپٹل، جہاں میرا کارڈیک سرجری کا، تو اس میں بیٹھ کر لے جاتا تھا. وہ ابھی بھی پھر سنڈے کے دن وہ ویٹ کرتے تھے سنڈے کا، کیونکہ صبح ناشتہ میں ان کو باہر لے جاتا تھا. تو وائف تو میری جو نماز پڑھ کے سو کے پھر وہ دیر سے اٹھتی تھیں، تو یہ بس چھوٹے چھوٹے تھے، میرے ساتھ حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے تھے. تو کہیں جہاں لے جانا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں کہیں ہم جا رہے ہیں اور سب ساتھ ہیں، تو پھر کوئی کال آ گئی ایمرجنسی کی ہاسپٹل سے، تو میں ہاسپٹل بھی گیا. تو میرے آفس میں بیٹھے ہوتے تھے، وہاں بھی اسٹاف ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا، کبھی کوئی جوس پلا رہا ہے کوئی. تو وہ سب چیزیں یاد کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ کو وہ ٹائم دینا ہوتا ہے، اور وہ پھر آج ایکنالج بھی کرتے ہیں مجھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بولا ایکنالج بھی کرتے ہیں اور وہ ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ آپ نے انویسٹ کیا. مطلب اتنا بزی شخصیت، اتنا بڑا ویژن، اتنا بڑا مشن لے کے جو بندہ چل رہا ہے، اگر ہم تھوڑا سا آپ کو بھی باہر کرتے ہیں اپنے آپ کے اپنے آپ سے، تو ایز اے پاکستانی، ایز اے نیشن، انفارچونیٹلی کہوں بٹ معاشرے کے اندر یہ نہیں ہو رہا. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا جو گیپ ہے، اس کو کس طرح سے ہم فل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں جنریشن کو وہ نہیں کرتا، اور میں جو گزرا ہوا وقت ہے اس کو کبھی بھی برا نہیں کہتا، کیونکہ میرے نزدیک لیکن ہم سب لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، یہ دنیا بنائی ہے، اس کے کچھ جو ہے نا اصول ہیں، اور اس کی ایکویلیبرم مینٹین کرنے کے لیے جو کلاسز بنی ہوئی ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، اور وہ اس کو دنیا کو چلانا ہے. اور دنیا کو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کو کیا ہونا ہے، 1400 سال سے جب شروع ہوا ہے کہاں پہنچے گی، پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے، یہ سب ڈیفائنڈ ہے. جی، ہم سب اداکار، تو کہاں فٹ ہونا ہے وہ فٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ وقت برا تھا یا وہ خراب تھا، تو وہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اس کا یہ ڈیفائنڈ ہے. ہم جو کر سکتے ہیں ہم اس کو کرنا چاہیے کہ جی ہم اپنا جو موجودہ ہے دور،
اپنا اپنا حصہ ہے وہ کریں اس لحاظ سے جو کہ جس کا اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی عبادت جو ہے نا وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ارکان ہیں. اس کے بغیر تو آپ مسلمان نہیں ہیں نا، ایسا ہی یہ اچھے مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی اگر وہ نہیں کر رہے، اصل چیز جو ہے نا معاملات ہیں. اور وہ اور زیادہ زندگی کا ہر جو پہلو ہے، ہر جو پہلو اسی حساب سے، جیسے کہ اگر ہم اس کو اس طرح گزارتے ہیں کہ جیسے اللہ چاہتا ہے تو وہ پھر آپ کا وہ پورا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ جیسے کہ معاملات میں یہ کہ ہمارے جو میرا پڑوسی بھوکا نہ سوئے، یہ مجھے پتا ہونا چاہیے. تو اگر نہیں وہ سوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں میرا قصور ہے، اس کے اوپر پکڑ ہوگی. آپ روڈ پہ کس طرح چل رہے ہیں، آپ کس طریقے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں. بڑے سے تو آپ بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں، پیسے والا ہوگا اس سے تو بہت اچھی طرح بات کریں گے. اصل تو وہ ہیں تو ہر انسان برابر ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ سب برابر ہے، کوئی کلاس نہیں ہے. وہ تو ڈویژن اس طریقے سے ہے. تو کس کو کہاں کیا وہ درجہ ملنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اسی طریقے سے چلیں، وہ کریں گے. صحیح. ویسے ڈاکٹر صاحب میرا وہی بنیادی سوال وہی تھا کہ بیسیکلی جو گیپ ہے وہ والا گیپ میرا بقول یہ کہ مطلب ٹائم کا جو گیپ ہے، مطلب ایز اے فادرز، مطلب جو جتنے بھی پاکستان کے اندر فادرز میں جو دیکھتا ہوں، سروے کرتا ہوں، اس میں یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ والد صاحب جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یا تو چائے کے ڈھابوں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں یا تو اپنے دوستوں کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم انویسٹ نہیں کرتے، وہ اپنے فیملی میں زیادہ ٹائم انویسٹ نہیں کرتے. تو کیا ایز اے فادر آف دا یا ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ کیا ان کو ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے ہے؟ دیکھیں یہ زندگی کے ٹائم مینجمنٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. آپ کی زندگی کے کچھ رولز ہیں جو مینڈیٹری ہیں اور کچھ آپشنل ہوتے ہیں. اور مینڈیٹری رول جیسے کہ وہ تو ہے ہی ہیں. آپ ایک بیٹا ہیں، آپ ایک باپ ہیں، آپ ایک بھائی ہیں، آپ ایک بہن ہیں، مطلب آپ کے وہ بھی ہیں، ہر اس کے مرد کے حساب سے آپ شوہر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کے طریقہ سے آپ نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ مینڈیٹری ہے. اگر اس سے وقت نہیں نکلتا اور وہ آپ اس میں یہ پورا نہیں کرتے اور آپ کچھ بھی کر رہے ہوں تو اس میں جو ہے نا آپ کو مطلب میں اگر یہ کام کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں اور اس میں اپنا اس کو بیلنس نہیں رکھتا، اپنے اس کو وقت نہیں دیتا تو وہ پھر جو ہے نا اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اچھا. یہ کوئی بھی ٹھیک ہے میرے لیے ہزاروں لاکھوں میری دعا بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ جو میں نے کسی ایک ادارے کا میں نام نہیں لیتا ہوں کہ وہ کام تو لے رہے تھے، ایک مذہبی ادارہ ہے، کام لے رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے لیکن جو اس کی سیلری ہونی چاہیے ویسی نہیں دیتے ہیں. تو ایک صاحب جن کا وہ سے منسلک تھے ان کا انتقال ہو گیا اور جنازے میں ہم لوگ گئے تھے، ان کو جان پہچان تھی. تو وہاں پر ان کی بڑی ان کی جو ہے ان کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے لوگ. تو ایسے تھے ویسے تھے اور زبردست یہ تھا. تو وہ ایک ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا جو کہ ٹین ایج پہ ہوگا. اچھا. تو میں نے کچھ بڑبڑاہٹ سنی تو اس میں یہ ہوا کہ جب یہ ہم کہہ رہے جو لوگ کہہ رہے تھے ان کی تعریف کر رہے تھے تو وہ ہر جملے تقریباً ہر دوسرے جملے کے ساتھ کر رہے دوسروں کے لیے. اچھا. تب مجھے اس نے ٹچ کیا کہ یار یہ امپورٹنٹ ہے. تو جب میں ادارہ بنا رہا تھا، یہ انڈس بنا رہے تھے، تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ بھائی آپ کا اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے، سیلری اسٹرکچر. لیکن جو فل ٹائم آپ کے پاس کام کرے گا، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کی ضروریات ہیں، اسکول میں بھی جانا ہے، تو سیلری اسٹرکچر ایسا ہو جو ڈاکٹرز کے حساب سے میں کہہ رہا تھا وہی ہم وہ تو پے نہیں کر سکتے تھے جو ان کی ارننگ کیپیسٹی ہے. صحیح. لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے اس وقت ایک انالیسس کیا کہ جس سے ایک دو جو گھر ہو، اپنا گھر نہیں بھی ہو تو کرائے کے گھر پہ ہو، تو اس جگہ پہ ہو جہاں اس کے پیئرز رہ سکتے ہیں. صحیح. اس کے اسٹیٹس اس کو جہاں پر رکھ سکتا ہے، ان کے بچے ان اسکولوں میں جا سکے جہاں وہ چاہے وہ وہاں نہ پڑھائے.
اور اس کے پاس ایک گاڑی ہو جو چلا سکے اور جو اس کے وہ مینٹین کرتا ہے, کچھ تھوڑا سا اس کے پاس سیونگ بھی ہو جائے وقتوں کے لیے. تو ایک فگر ہم نے انالیسس کر دی, تو اس وقت سے اور پھر وہ سب ٹائم کے ساتھ ساتھ انفلیشن کے ساتھ وہ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اتنی نہیں ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. اب لوگ اگر مجھے کہیں کہ کبھی کوئی کہے کہ آپ بہت سیلری دے رہے ہیں, تو وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ خود جن کے جو ہے نا وہ خود جو کما رہے ہوتے ہیں, جو خود بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ یہ تو آپ اپنا کیوں نہیں رکھتے وہ سیلری جو کہ آپ میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ یہ 1/10 کے اوپر میرے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہے میرے ساتھ, کیونکہ ان کا ایک جذبہ ہے. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور بیلنس لائف کا ٹائم مینجمنٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ٹائم میں آپ اپنا وقت دیں, اور یہ صرف بچوں کے ساتھ وقت نہیں ہے, آپ کو اپنا جسم ہے, اپنی باڈی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے, اس کی بھی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, اس کو بھی صحت کے ساتھ رکھنا ہے. آپ کے نماز روزے ہیں اس کے بھی ٹائم دینا ہے. اور جو ہے جیسے کہ فجر کے بعد سونا جو ہے نا وہ ایک نہیں سونا ہے, تو اپنے ٹائم دے دیں. وقت بہت ہے, ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں. اگر آپ اپنا اسکرین ٹائم دیکھ لیں موبائل کا, گھنٹوں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب چھوٹا سا بریک لیں گے, پھر واپس آئیں گے, اور یہیں پہ میں نے یہیں سٹارٹ کرنا ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم پاکستان, آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن, پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو. ناظرین, ابھی کچھ دیر پہلے ہم ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب سے بات کر رہے تھے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں, اسکرین ٹائم کے بارے میں, اور آج آگے بھی بہت کچھ جانیں گے. ڈاکٹر صاحب, ابھی جس طرح سے آپ نے کہا تھا ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اب آبویسلی اس وقت کا جو دور ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ہر بچہ, ہر بندہ فون میں ہی لگا رہتا ہے. اور جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنے فون کی ٹائمنگ دیکھ لیں گے تو وہ زیادہ ہوگی بنسبت وہ ٹائم جو اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو وہ دے رہا ہوگا. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کوئی پینڈیمک بنے گا آگے جا کے؟ نہیں وہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ رول ماڈلنگ سے ختم ہوتا ہے. آپ کو خود بھی جو ہے نا, اگر دیکھیں بچوں کی پیرنٹنگ کے اندر سب سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. صحیح. جو بچے آپ کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور وہ آپ ان کے رول ماڈل ہوتے ہیں, تو وہ آپ سے فیسینیٹ ہوتے ہیں. آپ صبح جلدی اٹھیں گے تو بچے بھی جلدی اٹھیں گے, آپ نماز پہ جائیں گے تو بچے بھی نماز پہ جائیں گے. اس گھر میں نماز ہو نہیں سکتی جہاں پہ ماں باپ جو ہے نا نماز نہ پڑھیں, اور وہ چاہیں کہ ان کا بچہ پڑھے, نہیں ہو سکتا. اس گھر میں نماز ہوتی ہے تو بچہ 1.5-2 سال کا بھی نہیں ہوتا, اس کو امیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کیسے جس طریقے سے کرنا ہوتا ہے. اور وہ جیسے مطلب میری بیٹی ہے, اس کا اب تو آج کل دوپٹہ ہو گیا تو دور ختم ہو گیا, لوگ دوپٹہ جو ہے نا اذان سنتے ہیں پہلے باندھتے ہیں, تو ایسے ہی کسی نے دیکھ لیا تو میری نواسی تو ایک دم وہ پٹا جیسے اذان سنی سب کو کہتے پٹا پہن لو, تو خود بھی پہن لیتی. تو وہ دیکھتے ہیں, رول ماڈلنگ سے ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کر رہے ہو. آپ کو خود کرنا پڑتا ہے یہ خود کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر دیکھیں کوئی بھی جو ہے نا پڑھانے سے کہنے سے وہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ خود نہیں کر رہے ہوں گے. آپ کی کوالٹی, آپ چاہیں کہ لیڈرشپ میں, اور لیڈرشپ والدین بھی لیڈرز ہوتے ہیں, بورن لیڈرز ہوتے ہیں, اور وہ بنتے ہیں لیڈرز. تو اس میں یہی ہے کہ جی آپ نے جو بھی کرنا ہے تو وہ بچے آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کا لیڈر ہوتا ہے, کو جیسے وہ کر رہا ہوتا ہے, پھر کل کو اس نے وہ پوزیشن سنبھالنی ہے, تو وہ کہتے ہیں سکسیشن تو اسی طرح ہوگی جو آپ کو دیکھ کر کرے گا. اگر کوئی باپ سگریٹ پیے گا تو انویریبلی بچہ پی لے گا, آج نہیں تو کل. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ کو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو رول ماڈل کر کے پریزنٹ کرنا ہے, اور تب جا کے اس میں معاشرے میں اثر ہوگا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اب تھوڑا سا انڈس کے بارے میں بات کریں تو انڈس کے بارے میں تو آبویسلی پوری میرے خیال سے پورے سب کانٹیننٹ کے اندر تو انڈس بہت جانا مانا جاتا ہے, کیس اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں اس کی, اور انٹرنیشنلی بھی جانا مانا جاتا ہے. بٹ اگر ہم اس وقت اس دور میں بات کریں فروری 2026, اس وقت انڈس کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ جس مقام پہ پہنچا دیا ہے. تو ہم تو کہہ رہے تھے ایک ہسپتال بنائیں گے, اور اس وقت کوئی 15 ہاسپٹل پورے پاکستان میں, اور کوئی پرائمری ہیلتھ کی کلینکس ہیں 110 سے زیادہ ہیں, موبائل ہاسپٹلز ہیں, بوٹ ہاسپٹل ہے, اس کے اوپر بلڈ سینٹرز ہیں, فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ 5 لاکھ مریض ماہانہ ہم دیکھتے ہیں ابھی, لیکن جس طرح بیڈ بھر رہے ہیں, کراچی میں 500 بیڈ کا ہو گیا ہے, جون میں انشاءاللہ 700 بیڈ کا ہو جائے گا,
دسمبر میں 1000 کا ہو جائے گا اور اگلے سال انشاءاللہ مارچ تک یہ پورا ہو جائے گا. لاہور اگلے سال کہہ رہے ہیں لیکن میری خواہش یہ ہے کہ 200 بیڈ ابھی چل رہے ہیں تو دسمبر تک یہ 800 بیڈ 600 بیڈ پورے ہو جائیں. پھر یونیورسٹی بھی شروع ہو جائے گی. پھر ابھی JK میں ایک ہاسپٹل بننا ہے بیرپور میں, اس کی تیاری ہو رہی ہے. ابھی ہم اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل ٹیک اوور کر رہے ہیں جو کہ وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ ٹیک اوور کر لیں گے. تو مقصد یہی ہے کہ جہاں پر ہمارا موٹو وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا نعرہ یہ ہے کہ ریچ دا انریچیبل, جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور وہیں پہ زیادہ ضرورت ہے. ضرورت وہاں بھی ہے, ضرورت تو سب جگہ ہوتی ہے. آپ کو کراچی شہر میں بھی بہت ساری ضرورت ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ انٹیریئرز میں بہت زیادہ ضرورت ہے. جو آپ بیلنس کرتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ ہے تو وہاں پر زیادہ ہے, تو پھر اس لیے آپ کو وہاں پر زیادہ زور دینا ہوگا, کیونکہ وہ وہاں والے علاقے والے لوگ یہاں تو کہیں نہ کہیں کی طرح پہنچ جائے گا, لیکن ان علاقوں کے لوگوں کو پہنچنے کے لیے گھنٹوں کا سفر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے. اور خاص طور پر جب وہ عورت جو پریگننسی کے اندر وہ دائیاں ہوم ڈیلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں, جب کمپلیکیشنز پہنچتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ اب آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں. تو وہ جس طریقے سے کندھوں پہ چارپائی پہ لے کے آتے ہیں, گھنٹوں میں پہنچتے ہیں, اور جب تک روڈ تک پہنچتے ہیں تو ماں بھی مر جاتی ہے اور بچہ بھی مر جاتا ہے. اور یہ سینکڑوں میں نہیں ہے, ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں ہے. لاکھوں میں ہے. لاکھوں میں ہے. اچھا. تو پکڑ تو ہوگی ہم لوگوں, سوال تو ہوگا. جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو کرنا تھا, تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ جا کے کریں اور ایسی سولوشنز لے کے آئیں تاکہ. اور دوسرا کام پرائمری کیئر کو ٹھیک کریں گے نا تو پھر ہسپتالوں پہ لوڈ کم ہوگا. اچھا, پرائمری کیئر کیا ہے؟ بہت ساری چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا آپ کے لیے ہسپتال نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو اس کو وہیں کنٹرول کر لیں گے. اب تو یہاں پر نزلہ زکام کھانسی بھی ہسپتالوں میں پہنچ جاتی ہے, تو اس کو اپنے گھر کے پاس آنا چاہیے. دیکھیں وہاں پہنچ تو جاتے ہیں اور شاید کہیں فری بھی, جیسے ہمارے پاس فری ہو جاتا ہے, لیکن اس کو پہنچنے میں یہاں تک اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے جو ہم فری میں کرتے ہیں. اچھا. تو اس لیے پھر اس کے دیکھیں نا, ایک منظور نکلے گا تو ایک دیہڑی اس کی جائے گی, پھر دوسرے دن بھی اگر طبیعت خراب ہے تو وہ, اس لیے وہیں گھر کے پاس اس کا علاج ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. اور یہی موٹو ہونا چاہیے, یہی حکومت کا کام ہے کہ وہ پرائمری کیئر کو ٹھیک کرے, باقی چیزیں پھر ہوتی چلی جائیں گی. اسی طرح ڈائبٹیز ہے, ڈائبٹیز کنٹرول کے لیے کام ہوتے ہیں, اس کے لیے ہم بھی کوئی 3000 کلینکس کو بنانے کا پلان ہے ہم کو. میں ڈائبٹیز کنٹرول کر لوں گا, بلڈ پریشر کنٹرول کر لوں گا, کولیسٹرول کو کنٹرول کر لوں گا, تو دل کی بیماری نہیں ہوگی, آنکھیں خراب نہیں ہوں گی, گردے خراب نہیں ہوں گے, فالج کا اٹیک نہیں ہوگا. تو کتنا فائدہ مند, کتنا جو ہے نا سود مند سودا ہے. بہت ساری چیزیں پریونٹ ہو جائیں گی, بہت ساری پریونٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم پاکستان, آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن, پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو. ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کے بارے میں کہ کس طرح سے اس وقت 2026 میں کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے, الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اب ماشاءاللہ سے اس وقت بہت ایک اعلیٰ مقام پہ کھڑا ہوا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت کا کوئی نیٹ ورک ہے FOC, تو پھر وہی ہے, اور جس میں کیش کاؤنٹر ہی نہ ہو ڈے ون سے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کا جو بجٹ ہے وہ کتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنی آپ کی ضرورت ہے؟ اس وقت 61 بلین روپیز کا ہے بجٹ ہمارا. 61 بلین روپیز, ہاں 61 ارب روپے کا ہے. یہ میں ابھی جو جون تک چلے گا. اچھا, صرف جون تک چلے گا؟ جون تو جولائی تک کا ہے نا, مطلب ٹوٹل یہ لاسٹ ایئر کا بجٹ تھا. ٹھیک ہے. اب جولائی میں پھر جون میں نیا بجٹ آ جائے گا جو جولائی سے شروع ہوگا. تو اس میں 61 بلین میں ہے, جیسے 60 لاکھ کی پیشنٹ کیئر ہو رہا ہے اور باقی سب چیزیں چل رہی ہیں. لیکن یہ وقت بڑھ رہا ہے, اور الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کا 70% پاکستان سے ریز ہوتا ہے. اچھا, 70% پاکستان سے, باقی 30% باقی دنیا سے ریز ہوتا ہے. تو اس میں پھر میرا یہی ہوتا ہے کہ جی بات یہ کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بجٹ کیسے ہوگا, آپ کو نیند کیسے آتی ہے. تو میرا تو یہی ہوتا ہے کہ بس اللہ میاں جو ہے نا, میں تو مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ 13,000 امپلائیز ہیں, 13-14,000 امپلائیز ہیں, اربوں کا بجٹ ہے. تو میں جواب ہی تو مجھ سے جو ہے نا میرے گھر والوں کو ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوتا ہوں. اچھا, اتنے سکون کی نیند آتی ہے. تو میرا پیسہ تو ہے نہیں, میں کر بھی نہیں رہا. جو ذات کرتی ہے وہ نہ سوتی ہے, نہ اس کے پاس صفر کی حد ہے. اس نے صرف کہنا کن فیکون اور ہو جانا ہے.
تو وہ کام کے ہے، اور لیکن مجھے جب بھی بجٹ، ابھی پھر بجٹ بڑھے گا تو اس سے زیادہ ہوگا، ابھی اربوں میں ہے پھر خربوں میں چلا جائے گا، اور لیکن بس میرا یقین یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، کس کو اجر ملنا ہے یہ مجھے نہیں پتا، صحیح، یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اپرچونٹی موجود ہے، اور ہم سب کو، رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب کو اس کے اندر جو ہے نا اس اپرچونٹی کو گریب کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ جتنا ہو، اور بہتر وہی ہوتا ہے کہ چھوٹا چھوٹا کریں لیکن روز کریں، اچھا، کیونکہ وہ صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے۔ تو آپ روز ایک روپیہ دیں، روز دے دیں، 50 روپے دیں، روز دے دیں، تو اس سے آپ کی وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جب سب اگر ہم یہ سوچنے لگیں گے، اس طرح کرنے لگیں گے، تو یہ تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا، وہ دریا بنتا ہے۔ اور مجھے کسی کو یہ نہیں پتا کہ کس کے پیسے کی برکت سے ہم سب کا قبول ہوگا۔ صحیح، جیسے جنگ تبوک کی سوچ لیں، مثال دیکھ لیں، ایک صحابی کے پاس صرف کھجور تھی تھوڑی، انہوں نے کہا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کے اوپر رکھ دو، تو اس کی وجہ سے باقی سب کا بھی قبول ہو گیا۔ تو یہ بات یہ نہیں کہ کوئی ویلیو کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کسی کے پاس 10 روپے ہے اور وہ 1 روپے دے دیتا ہے، اور کسی کے پاس 100 روپے ہے، وہ 1 روپے دیتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے نا؟ کوئی چیز ایسی کہ میری ضرورت کی ہے تو میں نے کہا یہ میں نہیں کرتا، دے دوں، پھر جب ضرورت بعد میں پوری کر لوں گا۔ یہ سیکریفائز کون کی کتنی ہوتی ہے؟ ہمیں بس ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو دینے والے میں بنائے، اور دوسرا یہ کہ جو ہے، اور یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا جو بھی عمل آپ کا ہوتا ہے وہ نفل ہے تو سنت کا ثواب ملتا ہے، سنت ہے تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اس کا جو ہے نا جو ریٹرن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ جی یہ 70 گنا ہے۔ یہ تو ایک نمبر آ گیا ہے، لیکن اللہ کی ذات جتنی کریم ہے، کتنی رحیم ہے، اگر رحمت جوش میں ہے تو اللہ نے کچھ کیا کہنا ہے، اللہ نے کہنا ہے چلو اس کو میں سب کچھ دے دیتا ہوں، ایسا ہی ہے، 700 گنا کر دوں، 7000 گنا کر دوں، ان کے لیے تو ڈیجٹس میٹر ہی نہیں کرتے، میٹر ہی نہیں کرتا، دے دیں۔ کتنا بھی گناہگار بندہ، پتہ نہیں کیا ادا پسند آ گئی اس کے اللہ، تو وہ کہیں گے بس اس کو جانے دو۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہماری اپنے عمل ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اگر سوال جواب ہوا تو پاس ہونا مشکل ہے، اور رحمت سے ہی پاس ہوں گے کہ اللہ میاں، اور وہ کہتے کہ دعا یہ کہتے ہیں بے حساب اللہ بھیج دے، اور وہ ہو سکتا ہے ویسا ہو جائے۔ تو ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایک بدو نما کوئی شخص ہے، تو اس نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی کہ وہاں پر حساب کون لے گا؟ اچھا، آخرت میں حساب کون لے گا؟ اللہ لیں گے یا کوئی اور لے گا؟ لیکن نہیں، اللہ لے گے، اللہ تعالیٰ ہی حساب لے گے۔ تو بڑا خوشی سے کہنے لگا، جیسے اچھل کود کرنے لگا، پھر مسئلہ نہیں ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، تو اللہ نے کوئی ایسا کوئی سخت امتحان نہیں لینا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور جو ایک بدو جاہل قسم کا آدمی ہوگا اور وہ اتنی بڑی بات کہہ جائے۔ بات وہی ہے کہ اگر انسان منصف نہیں ہے، منصف صرف اللہ ہے جو صحیح طریقے سے پیش کرتے ہیں، تو اسی پہ خوشی ہے، ہمیں اسی پہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی فضل سے ہی جنت پہ لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ لے کے چل رہے ہیں پورے نیٹ ورک کو۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپیل کے ساتھ ساتھ پورے پاکستانی قوم کو کہ وہ ایک اچھے پیرنٹ کس طرح سے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سب کو یہ کہوں گا کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں، پازیٹیو اپروچ رکھیں گے تو پازیٹیوٹی آئے گی، اور اپنا یہ سمجھ لیں کہ رول ماڈل بنیں، آپ جو کریں گے وہ آپ کے بچے کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کریں بچے نہ کریں۔ آپ
اچھے کام کریں گے تو آپ کے بچے اچھے کام کریں گے، اور آپ برے کام کریں گے تو آپ کے بچے برے کام کریں گے. تو واٹ ایور از اٹس بیکاز آف یو. تو ہم لوگوں کو رول ماڈل کرنا چاہیے، اور یقین اللہ پہ، اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو صحت رہے گا. اگر آپ کا گھر ماحول اچھا ہے، آج جب میں ہوں اپنے والدین کی وجہ سے ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنا، اس کے اثرات و قبولیت بھی ہوئی الحمدللہ. دوسرا ایک جو بہت بڑا وہ تھا کہ جی وہ ہم جب واپس آتے تھے اپنے کاموں سے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ آج یہ ہو گیا، اتنا کام ہو گیا، یہ مل گیا، اتنے پیسے مل گئے. بڑا خوش ہوا کرتے تھے کہ بچہ اچھا کام کر رہا ہے. لیکن ہر کنورسیشن کا اینڈ ایک چیز پہ ہوتا ہے کہ میاں خیال رکھنا کہ میں نہ آئے. اچھا. وہ اتنی دفعہ کہا ہے کہ وہ ہیمر کرتا ہے، تو میں کو نہ آنا چاہیے. میں تو کچھ بھی نہیں ہے جی، میں صرف جو ہے نا وہ بکری ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے، اور پھر یہ ہے کہ ملک کے ساتھ اور ملک کو کریں، جو اپنا حصہ وہ ڈال دیں. ہر ایک آدمی اگر اپنا حصہ ڈالے گا تو یہ ملک بہتر ہوگا، اور ہم اپنی زندگیوں میں صحت مند خوشحال پاکستان دیکھیں گے. میرا گھر اندر سے صاف ہو اور میری گڈی صاف نہ ہو تو ریفلیکشن تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. میں انفیکشن سے بچ نہیں سکوں گا، مجھ پاس وہی اثرات آئیں گے. تو ہر ایک اپنے گھر کا فرنٹ ایریا ٹھیک رکھ دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم سب مل کے کر لیں گے انشاءاللہ. نہیں، پاکستان کو ہمیں خود صاف کرنا پڑے گا. اگر کوئی حکومت نہیں بھی کر رہی ہے، کوئی بھی ایکس وائی زی بندہ نہیں بھی کر رہا، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں سوال اللہ میاں نے حکومت کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرنا. اللہ نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ کس قابل تھے اور آپ کیا کر سکتے اور آپ نے کیا کیا، آپ کی کیپیسٹی کتنی تھی اس حساب سے. تو وہ تو اللہ کو پتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ جی میں نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ میرا کام نہیں تھا، یہ ہوگا کام تھا. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ آپ نے کیا کیا. بلیم گیم نہیں کر سکتے آپ. نہیں، سوال ہی نہیں کرو. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عوام کے لیے جو اپیل کرنا چاہیں گے انڈس ہاسپٹل اینڈ ٹرسٹ کے. دیکھیں جہاں ہم آج پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے، مریضوں کی دعاؤں کی وجہ سے، میری ٹیم کی وجہ سے، ان کے پیشن کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، اور پاکستانیوں کی جنراسٹی کی وجہ سے، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کچھ بڑا نہیں چاہیے. 100 روپے دیں، 50 روپے دیں، 1000 روپے دیں، 5000 دیں، 10,000 دیں، 50,000 دیں، لاکھ دیں، جو ہے جتنا آپ کی حیثیت ہے آپ کریں. تو انشاءاللہ یہ ہم جیسے اپنی زندگیوں میں ابھی ضرورت بہت ہے، کام بہت ہے، اور وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ان سین جو ہے نا ان اٹینڈنٹ لوگ بہت ہیں، وہاں جانا ہے ہمیں. اور وہ جب ہو جائے گا تو آپ بھی وہاں گئے ہوئے ہوں گے ہمارے ساتھ ان اسپرٹ، اور آپ کا بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا ہمارا ہوگا. ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بس ہمیں یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس رضا میں شامل ہو جائیں، اللہ کی رضا میں شامل ہو جائیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت. وہ آپ نے ہمیں دیا، ہماری آڈینس کو دیا، اس ملک اور قوم کو دے رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں، مطلب اوبیسلی ہم آپ کو کاپی کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے آنے والی نسل آپ کو کاپی کرے یا ہمیں کاپی کرے، کیونکہ ہم آپ کو کاپی کر رہے ہیں. اسی طرح سے آگے نسل چلتی جائے گی میرے حساب سے، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں اس وقت لیجنڈز ہیں جس کو اگر ہم لوگ کاپی کریں گے تو شاید ملک و قوم آگے ترقی کر جائے گا. تو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ ہمیں گائیڈ کرتے رہنا ہے، آگاہی دیتے رہنا ہے، ڈائریکشن دیتے رہنی ہے، تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں. ناظرین، کل اسی چینل پہ اسی ٹائم پہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ حسن انصاری.